بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 286 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الحج کی آیت نمبر 65 سے لے کر 78 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اس حصے کا موضوع ہے کہ اللہ نے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جتنی بھی اس نے نعمتیں خاص طور پہ ہم پہ یہ جو عنایت کی مہربانی کی کہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے بخشے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تری ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ ترجمہ: کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ آسمان سے مراد یہاں پورا عالم بالا ہے، جس کی ہر چیز اپنی اپنی جگہ تھمی ہوئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ تفسیر میں آیا یعنی کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس حقیقت کا انکار کرتا ہے جسے انبیاء علیہم السلام نے پیش کیا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ: ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقِ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ یہاں آیت میں آیا منسک۔ منسک کا لفظ قربانی کے معنی میں نہیں بلکہ پورے نظام عبادت کے معنی میں ہے۔ اس سے پہلے اسی لفظ کا ترجمہ قربانی کا وعدہ کیا گیا تھا، کیونکہ وہاں بعد کا فقرہ تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں، یہ فقرہ آ رہا تھا۔ اس کے وسیع معنی میں سے صرف قربانی مراد ہونے کی تصریح کرتا ہے یہ والا فقرہ جو پہلے جس کا ترجمہ آیا ہے، لیکن یہاں اسے محض قربانی کے معنی میں لینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ عبادت کو بھی اگر پرستش کے بجائے بندگی کے وسیع تر مفہوم میں لیا جائے تو مدعا سے قریب تر ہوگا۔ اس طرح منسک یعنی طریقے بندگی کے وہی معنی ہو جائیں گے جو شریعت اور منہاج کے معنی ہیں، اور یہ اسی مضمون کا اعادہ ہوگا جو سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے، جس کا مفہوم ہے ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48۔ آیت میں یہ بھی آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جس طرح پہلے انبیاء اپنے دور کی امتوں کے لیے ایک منسک لائے تھے، اسی طرح اس دور کی امت کے لیے تم ایک منسک یعنی طریقے بندگی لائے ہو۔ اب کسی کو تم سے نزاع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس دور کے لیے یہی منسک حق ہے۔ سورہ جاسیہ میں اس مضمون کو یوں بیان فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے آیت نمبر 18 کا، کہ پھر انبیاء بنی اسرائیل کے بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک شریعت پر قائم کیا، پس تم اس کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔
آیت کے آخر میں تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ تفسیر میں آتا ہے یہ فقرہ اس مطلب کو پوری طرح واضح کر رہا ہے جو پچھلے فقرے کی تفسیر میں ابھی ہم نے بیان کیا۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ ترجمہ، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ ترجمہ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی نہ تو خدا کی کسی کتاب میں یہ کہا گیا کہ ہم نے فلاں فلاں کو اپنے ساتھ خدائی میں شریک کیا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ تم ان کی بھی عبادت کیا کرو، اور نہ ان کو کسی علمی ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ واقعی الوہیت میں حصہ دار ہیں اور اس بنا پر ان کو عبادت کا حق پہنچتا ہے۔ اب یہ جو طرح طرح کے معبود گھڑے گئے ہیں اور ان کی صفات اور اختیارات کے متعلق قسم قسم کے عقائد تصنیف کیے گئے، اور ان کے آستانوں پر جو کچھ ہو رہا ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، نیازیں دی جا رہی ہیں، طواف کیے جا رہے ہیں اور اعتکاف ہو رہے ہیں، یہ سب جاہلانہ گمان کی پیروی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آخر میں ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ احمق لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معبود دنیا اور آخرت میں ان کے مددگار ہیں، حالانکہ حقیقت میں ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، نہ یہ معبود کیونکہ ان کے پاس مدد کی کوئی طاقت نہیں، اور نہ اللہ کیونکہ اس سے یہ بغاوت اختیار کر چکے ہیں، لہٰذا اپنی اس حماقت سے یہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ، اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو، میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی کلام الہی کی آیات سن کر جو غصے کی جلن تم کو لاحق ہوتی ہے، اس سے شدید تر چیز یا یہ کہ ان آیات کو سنانے والوں کے ساتھ جو زیادہ سے زیادہ برائی تم کر سکتے ہو، اس سے زیادہ بدتر چیز جس سے تمہیں سابقہ پیش آنے والا ہے وہ آگ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ ترجمہ، لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی مدد چاہنے والا تو اس لیے کسی بالا تر طاقت کی طرف استمداد کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ وہ کمزور ہے، مگر اس غرض کے لیے یہ جن کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں ان کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ وہ ایک مکھی سے بھی عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ اب غور کرو کہ ان لوگوں کی کمزوری کا کیا حال ہوگا جو خود بھی کمزور ہوں اور ان کی امیدوں کے سہارے بھی کمزور ہوں۔ ما
ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، ترجمہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، وہ سمیع اور بصیر ہے۔ تفسیر میں آتا ہے مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے مخلوقات میں سے جن جن ہستیوں کو معبود بنایا ہے، ان میں افضل ترین مخلوق یا ملائکہ ہیں یا انبیاء، اور ان کی حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکام پہنچانے کے ذریعے ہیں جن کو اس نے اس خدمت کے لیے چن لیا۔ محض یہ فضیلت ان کو خدا یا خدائی میں اللہ کا شریک نہیں بناتی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، ترجمہ یہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ تفسیر میں آیا یہ فقرہ قرآن مجید میں بالعموم شفاعت کے مشرکانہ عقیدے کی تردید کے لیے آیا کرتا ہے، لہٰذا اس مقام پر پچھلے فقرے کے بعد اسے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ملائکہ، انبیاء، صلحاء کو بذات خود حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر نہ صحیح، اللہ کے ہاں سفارشی سمجھ کر بھی اگر تم پوجتے ہو تو یہ غلط ہے، کیونکہ سب کچھ دیکھنے اور سننے والا صرف اللہ ہے، ہر شخص کے ظاہر اور مخفی حالات وہی جانتا ہے، دنیا کے کھلے اور چھپے مصالح سے بھی وہی واقف ہے۔ ملائکہ اور انبیاء سمیت کسی مخلوق کو بھی ٹھیک معلوم نہیں کہ کس وقت کیا کرنا مناسب ہے اور کیا مناسب نہیں ہے، لہٰذا اللہ نے اپنی مقرب ترین مخلوق کو بھی یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ اس کے اذن کے بغیر جو سفارش چاہیں کر بیٹھیں اور ان کی سفارش قبول ہو جائے۔ آیت کے آخر میں آیا کہ سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ تفسیر میں آیا یعنی تدبیر امر بالکل اس کے اختیار میں، کائنات کے کسی چھوٹے یا بڑے معاملے کا مرجع کوئی دوسرا نہیں کہ اس کے پاس تم اپنی درخواستیں لے جاؤ، ہر معاملہ اسی کے آگے فیصلے کے لیے پیش ہوتا ہے، لہٰذا 10 طلب بڑھانا ہے تو اس کی طرف بڑھاؤ، ان بے اختیار ہستیوں سے کیا مانگتے ہو جو خود اپنی بھی کوئی حاجت آپ پوری کر لینے پر قادر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، ترجمہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی فلاح کی توقع اگر کی جا سکتی ہے تو یہی روش اختیار کرنے سے کی جا سکتی ہے، لیکن جو شخص بھی یہ روش اختیار کرے اسے اپنے عمل پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں جب ایسا عبادت گزار اور نیکوکار ہوں تو ضرور فلاح پاؤں گا، نہیں، بلکہ اسے اللہ کے فضل کا امیدوار رہنا چاہیے اور اسی کی رحمت سے توقعات وابستہ کرنی چاہیے۔ وہ فلاح دے تب ہی کوئی شخص فلاح پا سکتا ہے، خود فلاح حاصل کر لینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ آیت میں آیا یہ فقرہ ارشاد فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح فلاح نصیب ہونا مشکوک ہے، بلکہ دراصل یہ شاہانہ انداز بیان ہے۔ بادشاہ اگر اپنے کسی ملازم سے یہ کہے کہ فلاں کام کرو شاید کہ تمہیں فلاں منصب مل جائے تو ملازم غیر شادیانے بچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ اشارتاً ایک وعدہ ہے، اور ایک مہربان آقا سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کسی خدمت پر ایک صلے کی امید وہ خود دلائے اور پھر اپنے وفادار خادم کو مایوس کرے۔ امام شافعی، امام احمد، عبداللہ بن مبارک اور اسحاق بن راہویہ کے نزدیک سورہ حج کی یہ آیت بھی آیت سجدہ ہے، مگر امام ابو حنیفہ، امام مالک، حسن بصری، سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم نخعی اور سفیان ثوری اس جگہ سجدہ تلاوت کے قائل نہیں ہیں۔ دونوں طرف کے دلائل ہم مختصراً یہاں نقل کر دیتے ہیں۔ پہلے گروہ کا یعنی امام شافعی وغیرہ کا اولین استدلال ظاہر آیت سے ہے کہ اس میں سجدے کا حکم آیا ہے،
دوسری دلیل عقبہ رضی اللہ تعالیٰ بن عامر کی وہ روایت ہے جسے احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن مردویہ اور بہقی نے نقل کیا ہے، جس کا مفہوم ہے: میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا سورہ حج کو سارے قرآن پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں، پس جو ان پر سجدہ نہ کرے وہ انہیں نہ پڑھے۔ تیسری دلیل ابو داؤد اور ابن ماجہ کی وہ روایت ہے جس میں عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سورہ حج میں 2 سجدے سکھائے تھے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ حضرات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو موسیٰ عشری اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ دوسرے گروہ کا استدلال، یعنی امام ابو حنیفہ وغیرہ کا، یہ ہے کہ آیت میں محض سجدے کا حکم نہیں ہے بلکہ رکوع اور سجدے کا ایک ساتھ ہے، اور قرآن میں رکوع و سجود ملا کر جب بھی بولا جاتا ہے تو اس سے مراد نماز ہی ہوتی ہے، نیز رکوع و سجود کا اجتماع نماز ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ عقبہ بن عامر کی روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے، اس کو ابن لہیہ ابو المصعب بصری سے روایت کرتا ہے اور یہ دونوں ضعیف راوی ہیں۔ خاص کر ابو المصعب تو وہ شخص ہے جو حجاج بن یوسف کے ساتھ کعبے پر منجنیق سے پتھر برسانے والوں میں بھی شامل تھا۔ عمرو بن عاص والی روایت کو بھی وہ پایا اعتبار سے ساقط قرار دیتے ہیں کیونکہ اس کو سعید العتقی عبداللہ بن منین الکلابی سے روایت کرتا ہے اور دونوں مجہول ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کون تھے اور کس پایا کے آدمی تھے۔ اقوال صحابہ کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے سورہ حج میں 2 سجدے ہونے کا یہ مطلب صاف بتایا ہے، یعنی پہلا سجدہ لازمی ہے اور دوسرا سجدہ تعلیمی۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ ترجمہ: اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ تفسیر میں آتا ہے جہاد سے مراد محض قتال نہیں ہے بلکہ یہ لفظ جد و جہد اور کشمکش اور انتہائی سعی و کوشش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر جہاد اور مجاہد میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ مزاحمت کرنے والی کچھ طاقتیں ہیں جن کے مقابلے میں یہ جد و جہد مطلوب ہے، اور اس کے ساتھ فی اللہ کی قید یہ متعین کر دیتی ہے کہ مزاحمت کرنے والی طاقتیں وہ ہیں جو اللہ کی بندگی اور اس کی رضا جوئی میں اور اس کی راہ پر چلنے میں مانے ہیں، اور جد و جہد کا مقصد یہ ہے کہ ان کی مزاحمت کو شکست دے کر آدمی خود بھی اللہ کی ٹھیک ٹھیک بندگی کرے اور دنیا میں بھی اس کا کلمہ بلند اور کفر و الحاد کے کلمے پست کر دینے کے لیے جان لڑا دے۔ اس مجاہدے کا اولین ہدف آدمی کا اپنا نفس امارہ ہے جو ہر وقت خدا سے بغاوت کرنے پر تلا ہے، زور لگاتا ہے اور آدمی کو ایمان و طاعت کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تک اس کو مسخر نہ کر لیا جائے باہر کسی مجاہدے کا امکان نہیں ہے۔ اسی لیے ایک جنگ سے واپس آنے والے غازیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ گئے ہو۔ عرض کیا گیا وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ تو فرمایا آدمی کی خود اپنی خواہش نفس کے خلاف جد و جہد۔ اس کے بعد جہاد کا وسیع تر میدان پوری دنیا ہے جس میں کام کرنے والی تمام بغاوت کیش اور بغاوت آموز اور بغاوت انگیز طاقتوں کے خلاف دل اور دماغ اور جسم اور مال کی ساری قوتوں کے ساتھ صحیح و جہد کرنا وہ حق جہاد ہے جسے ادا کرنے کا یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
پھر آیا کہ اللہ نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی تمام نوع انسانی میں سے تم لوگ اس خدمت کے لیے منتخب کر لیے گئے ہو جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اس مضمون کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان فرمایا گیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 143، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 110 میں، اور یہاں اس امر پر بھی متنبہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت میں جملہ ان آیات کے ہے جو صحابہ کرام کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں اور ان لوگوں کی غلطی ثابت کرتی ہیں جو صحابہ پر زبان تان دراز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس آیت کے براہ راست مخاطب صحابہ ہی ہیں، دوسرے لوگوں کو اس کا خطاب بالطبع پہنچتا ہے۔ پھر آیا کہ اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی تمہاری زندگی کو ان تمام بیجا قیود سے آزاد کر دیا جو پچھلی امتوں کے فقیہوں، فریسیوں اور پاپاؤں نے عائد کر دی تھیں۔ نہ یہاں فکر و خیال پر وہ پابندیاں ہیں جو علمی ترقی میں مانع ہوں، اور نہ عملی زندگی میں وہ پابندیاں ہیں جو تمدن اور معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ بنے۔ ایک سادہ اور سہل عقیدہ و قانون تم کو دیا گیا ہے جس کو لے کر تم جتنا آگے چاہو بڑھ سکتے ہو۔ یہاں جس مضمون کو ثبوتی و ایجابی انداز میں بیان کیا گیا وہی ایک دوسری جگہ سلبی انداز میں ارشاد ہوا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 کا ترجمہ ہے، یہ رسول ان کو جانی پہچانی نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور ان برائیوں سے روکتا ہے جن سے فطرت انسانی انکار کرتی ہے، اور وہ چیزیں حلال کرتا ہے جو پاکیزہ ہیں اور وہ چیزیں حرام کرتا ہے جو گندی ہیں، اور ان پر سے وہ بھاری بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ زنجیریں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ پھر آیا کہ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ تفسیر میں آتا ہے اگرچہ اسلام کو ملت نوح، ملت موسیٰ، ملت عیسیٰ بھی اسی طرح کہا جا سکتا ہے جس طرح ملت ابراہیم، لیکن قرآن مجید میں اس کو بار بار ملت ابراہیم کہہ کر اس کا اتباع کی دعوت 3 وجوہ سے کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب تھے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس طرح مانوس تھے کسی اور سے نہ تھے۔ ان کی تاریخ، روایات، معتقدات میں جس شخصیت کا رسوخ و اثر رچا ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی شخصیت تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ شخص تھے جن کی بزرگی پر یہودی، عیسائی، مسلمان، مشرکین عرب اور شرق اوسط کے صحابہ سب متفق تھے۔ انبیاء میں کوئی دوسرا ایسا نہ تھا اور نہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب ملتوں کی پیدائش سے پہلے گزرے ہیں۔ یہودیت، عیسائیت اور صابیت کے متعلق تو معلوم ہی ہے کہ سب بعد کی پیداوار ہیں۔ رہے مشرکین عرب تو وہ بھی یہ مانتے تھے کہ ان کے ہاں بت پرستی کا رواج عمرو بن لحیی سے شروع ہوا جو بنی خزاعہ کا سردار تھا اور مواب کے علاقے سے حبل نامی بت لے آیا تھا۔ اس کا زمانہ زیادہ سے زیادہ 500-600 سال قبل مسیح کا ہے، لہٰذا یہ ملت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد پیدا ہوئی۔ اس صورتحال میں قرآن جب کہتا ہے کہ ان ملتوں کے بجائے ملت ابراہیم علیہ السلام کو اختیار کرو تو وہ دراصل اس حقیقت پر متنبہ کرتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام برحق اور برسر ہدایت تھے اور ان ملتوں میں سے کسی کے پیرو نہ تھے تو لا محالہ پھر وہی ملت اصل ملت حق ہے، نہ کہ یہ بعد کی ملتیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسی ملت کی طرف ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ تفسیر میں آتا ہے تمہارا کا خطاب مخصوص طور پر صرف انہی اہل ایمان کی طرف نہیں ہے جو اس آیت کے نزول کے وقت موجود تھے یا اس کے بعد اہل ایمان کی صف میں داخل ہوئے، بلکہ اس کے مخاطب تمام وہ لوگ ہیں جو آغاز تاریخ انسانی سے توحید، آخرت، رسالت اور کتب الہی کے ماننے والے رہے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ اس ملت حق کے ماننے والے پہلے بھی نوحی، ابراہیمی، موسوی، مسیحی وغیرہ نہیں کہلاتے تھے بلکہ ان کا نام مسلم تھا۔ اللہ کے تابع فرمان تھے وہ، اور آج بھی وہ محمدی نہیں بلکہ مسلم ہیں۔ اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے یہ سوال معمہ بن گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرووں کا نام قرآن سے پہلے کس کتاب میں مسلم رکھ لیا تھا۔ پھر آتا ہے پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ تفسیر میں آیا یا دوسرے الفاظ میں اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو، ہدایت اور قانون زندگی بھی اسی سے لو، اطاعت بھی اسی کی کرو، خوف بھی اسی کا رکھو، امیدیں بھی اسی سے وابستہ کرو، مدد کے لیے بھی اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور اپنے توکل و اعتماد کا سہارا بھی اسی کی ذات کو بناؤ۔
سبحان اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 تک یعنی کہ اس کو مکمل کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہاں پہ ہمارا سورۃ پارہ نمبر 17 بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے ہم ابھی تک اس سلسلے کو اس کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے لیے چل رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس دوران جو کوئی غلطیاں ہوں پڑھنے سننے کے اندر، ان سے معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ وہ معاف فرمانے والا ہے، بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق دے، کہ ہم دین کے کاموں میں، دین کو سمجھنے میں محنت کریں، اس قرآن شریف کو سمجھنے میں محنت کریں، ہمارے دل و دماغ روشن ہوں، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔